الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. بزرگان محترم اور برادران عزیز، میری پہلی درخواست تو یہ ہے کہ آپ حضرات تشریف فرما ہے، فاصلوں کو ملحوظ رکھیں، مل کر نہ بیٹھیں، فاصلے سے بیٹھیں. آپ نے دیکھا نماز کے اندر بھی 3 فٹ کا فاصلہ ہر آس میں رکھا جاتا ہے. مل کر نہ بیٹھیں، فاصلے سے بیٹھیں، فاصلہ کریں، کم از کم 3 فٹ کا فاصلہ رکھیں. یہ ہمارا علماء کا معاہدہ ہے حکومت پاکستان سے، اور حفظ نفس کے تقاضا بھی ہے. اس بات اس پر عمل کرنا چاہیے. سب حضرات سے درخواست ہے یہ کام پہلے کریں، فاصلہ ٹھیک کریں. نماز بھی اسی فاصلے سے کھڑے ہو کر نماز پڑھی جائے گی. میری یہ بات بھی میرے خطبے کا حصہ ہے، میرے بیان کا حصہ ہے. علماء کا فریضہ ہے کہ وہ حق بات کہیں، اس میں نہ چوکیں. سب حضرات ایک دوسرے کا خیال بھی رکھیں، اور جو حضرات ابھی تک اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں دوسرے حضرات ان کو توجہ دلائیں. یہ مہینہ ذوالقعدہ کا اب ختم پر آ رہا ہے. یہ حج کے 3 مہینوں میں سے دوسرا مہینہ ہے. قرآن کریم میں آیا الحج اشہر معلومات. حج کے 3 مہینے ہوتے ہیں مقرر. حدیث میں بتایا کہ شوال، ذوالقعدہ و ذوالحجہ. ذوالقعدہ ختم ہو رہا ہے اور اب کے بدھ یا جمعرات کو ذوالحجہ شروع ہو جائے گا. ذوالحجہ حج والا، حجہ عربی زبان میں حج کو کہتے ہیں، حجہ بھی کہتے ہیں عربی زبان میں حج کو، اور حج بھی کہتے ہیں اور حج بھی کہتے ہیں. حج اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک بڑا رکن ہے، اور یہ ایسے موسم میں آ رہا ہے کہ اس میں بہت محدود اجتماع ہوگا، لیکن ہوگا الحمد انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کریں. سعودی عرب کے جو مقامی لوگ ہیں وہ شریک ہو سکیں گے، اور جو یہاں سے کہیں اور سے گئے ہوئے ہیں اور وہاں پہلے سے مقیم ہیں اقامہ وغیرہ کے ذریعے وہ بھی شریک ہو سکیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ حج فریضہ ہے. جن لوگ بہت سارے لوگ نہیں جا سکے، مگر یہ نہ سمجھیں کہ اب نہیں جا سکے تو بس حج سے چھٹی ہو گئی. حج جب ایک مرتبہ فرض ہو جاتا ہے، جب تک اس کو ادا نہ کر لیا جائے وہ فریضہ ادائیگی برقرار رہتی ہے. خود نہ کر سکیں
تو ان پر واجب ہوگا کہ مرنے سے پہلے وصیت کریں، کسی کو متعین کریں کہ وہ ان کی طرف سے حج کرے، حج بیت اللہ۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام موجودہ تعمیر بیت اللہ شریف کی ابراہیم علیہ السلام کی ہے، لیکن اس کی اصل تعمیر آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی تھی، پھر طوفان نوح میں اس کی ختم ہو گیا تھا۔ تعمیر جدید ابراہیم علیہ السلام نے کی اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ۔ یہ عشرہ ذی الحجہ شروع ہو رہا ہے، آج 25 تاریخ ہے، تو بدھ یا جمعرات کو ذی الحجہ کا عشرہ شروع ہو جائے گا۔ ذی الحجہ کا عشرہ سے مراد ہے ابتدائی 10 دن 10 راتیں۔ قرآن نے قسم کھائی والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کی، صبح کی فجر کی۔ اس کی قسم اس بات سے کھائی کہ دنیا میں عظیم ترین انقلاب ہر روز فجر کے وقت ہوتا ہے، پوری دنیا میں ایک عظیم انقلاب فجر کے وقت ہوتا ہے، رات ختم ہوتی ہے اور فجر سے دن شروع ہوتا ہے۔ اس بات سے قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت عظیمہ کی وجہ سے بھی اور اپنے رحمت کی وجہ سے بھی کہ صرف رات نہیں رکھی، اگر رات ہی رہتی تو کیا مصیبت ہو جاتی۔ فجر بھی ہے، رات بھی ہے۔ ولیال عشر، اور عشرہ ذی الحجہ کی جو 10 راتیں ہیں، ابتدائی پہلی تاریخ سے لے کر عید الاضحیٰ تک یہ 10 راتیں ہیں، اس کی قسم کھائی۔ ان کی قسم اس بات سے کھائی کہ اس کی فضیلت بہت زبردست ہے۔ یہ ایسے دن ہیں رمضان سے بڑھ کر، یہ رمضان سے کم درجے کے نہیں ہیں۔ یہ دن جتنی عظمت رمضان کے دنوں کی ہے، اس سے کم عظمت اور فضیلت عشرہ ذی الحجہ کی نہیں ہے۔ اس بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کی تیاری ابھی سے کریں۔ حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عشرہ ذی الحجہ سے بہتر کوئی اور زمانہ عبادت کا نہیں ہے۔ ان رمضان بھی اس سے بہتر نہیں ہے، برابر تو ہے لیکن بہتر نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ عشرہ ذی الحجہ کے ایک دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے۔ ایک دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، اور رات کو جاگنا شب قدر کی برابر ہے۔ شب قدر میں جس طرح جاگے جتنا ثواب اس میں ہے اتنا ہے، تو رات کو شب قدر کا ثواب ہے، دن میں ایک روزہ سال بھر کے روزوں کی برابر ہے۔ اس واسطے یہ ایک دن بڑا قیمتی ہے، بہت عظیم الشان ہے، اس کی تیاری ابھی سے کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات کے ذمے پچھلے روزے فرض روزے باقی ہوں، ان کو میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ عشرہ ذی الحجہ میں جب روزے رکھیں تو نفلی روزے کی نیت سے نہ کریں، بلکہ فوت شدہ رمضان کے روزوں کی نیت سے روزے رکھیں تاکہ ان کی قضا پوری ہو جائے، فریضہ ادا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آسان کرے۔ اور عشرہ ذی الحجہ میں سے جو 9ویں تاریخ ہے عرفہ، اس دن کا روزے کی تو فضیلت اور زیادہ ہے۔ فرمایا کہ اس دن کا ایک روزہ سال بھر کے گناہوں کا بھی کفارہ ہے، اگلے سال پچھلے ایک سال کے گناہوں کا بھی کفارہ ہے، اگلے سال کے بھی گناہوں کا کفارہ ہے۔ 2 برسوں کے گناہوں کا کفارہ عرفہ کے روزے میں ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور یہی زمانہ حج کا ہوگا، حج کا بھی یہی زمانہ ہوتا ہے۔ ہم تو وہاں جا نہیں سکیں گے، لیکن اللہ تعالی ہمارے حاجی کو پہنچائیں گے۔
ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ان کو آسانی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اس حج کے فریضے کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ اس عشرہ ذی الحجہ میں ایک کام جو کرنا ہے اور اس کی تیاری تو ابھی سے کرنی ہے، وہ قربانی ہے۔ قربانی اسلامی تاریخ کی عظیم عبادت ہے۔ جب سے انسان اس دنیا میں ہے اس وقت سے یہ قربانی بھی دنیا میں ہے۔ سب سے پہلی قربانی آدم علیہ السلام کے صاحبزادے حابیل اور قابیل نے دی تھی، اور حابیل نے مینڈا قربان کیا تھا، اور قابیل نے کچھ زمینی پیداوار جمع کر کے اس کی قربانی دی تھی۔ اس زمانے میں قانون ایسا شریعت کا کہ قربانی جب کوئی کرتا تھا اور وہ قبول ہوتی تھی تو آسمان سے ایک بجلی آتی تھی، آگ آتی تھی، اس کو جلا دیتی تھی۔ یہ علامت ہوتی تھی اس بات کی کہ قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی ہے۔ چنانچہ یہی قانون چلتا رہا بعد میں امتوں میں بھی۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے امتوں میں یہی تھا کہ قربانی کا گوشت کھانے جائز نہیں تھا، بلکہ جانور کو ذبح کر کے کھلے میدان میں رکھ دیا جاتا تھا، آسمان سے بجلی آتی تھی اور اس کو جلا دیتی تھی۔ جلانا اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ قربانی قبول ہو گئی، اور اگر آگ نے نہیں جلایا تو علامت ہوتی تھی کہ قربانی قبول نہیں ہوئی۔ چنانچہ حابیل نے مینڈے کی قربانی کی تھی، اس کو آ کر بجلی نے جلا دیا، آگ نے جلا دیا، اور قابیل کے قربانی کو آگ نے نہیں جلایا، قربانی قبول نہیں ہوئی اس کی۔ فَتَقَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ ایک کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی، جو قرآن شریف کے میں واقعات ہے سورہ مائدہ میں۔ ایک صاحبزادے کی قربانی قبول کر لی، انہوں نے مینڈا قربان کیا تھا حابیل کی، قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ پھر آگے وہ واقعہ پیش آیا، لڑائی ہو گئی دونوں بھائیوں میں، اور پھر جنگ ہوئی، اور قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ قتل کا سلسلہ بھی اسی وقت سے چلا ہے۔ حدیث میں فرمایا کہ اب بھی دنیا میں اگر کوئی آدمی دوسرے کو ناحق قتل کرتا ہے تو اس کا گناہ قابیل کو بھی پہنچا، جو سب سے پہلا قاتل تھا۔ اس نے یہ طریقہ جاری کیا قتل کرنے کا، اس سے پہلے کوئی قتل نہیں ہوتا تھا۔ جب قتل کیا قابیل نے حابیل کو تو سوال پیدا ہوا کہ اس کو کیا کرے، اس لاشے کا دفن کرنے کا ابھی تک احکام نہیں آئے تھے، قبر کرنے کے بنا معلوم نہیں تھا۔ تو ایک کوا آیا، اس نے اپنے مردہ کوے کو زمین کھود کر اپنی چونچ سے اس کے اندر دفن کیا، تو اس سے سیکھا قابیل نے کہ یہ طریقہ ہے مردے کو دفن کرنے کا۔ شام میں وہ جگہ آج بھی موجود ہے جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ تو یہ قربانی کا سلسلہ اس وقت سے چلا ہے، اور یہ قربانی ہر زمانے میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام قربانی دیا کرتے تھے، اور ان کی قربانی قبول ہوتی تھی، آگ جلا دیتی تھی۔ پچھلی تمام امتوں میں ایک بات تو یہ تھی کہ قربانی کی جو قبول ہوتی تھی اس کو آگ جلاتی تھی، اور دوسری خصوصیت یہ تھی پچھلے زمانوں میں کہ غنیمت کا مال حلال نہیں تھا۔ جہاد میں اگر مال غنیمت ملے، دشمن کا مال ملے، تو اس کو استعمال کرنا جائز نہیں تھا، بلکہ کھلے میدان میں مال غنیمت رکھ دیا جاتا تھا، اور اس کو آگ آ کر جلا دیتی تھی۔ یہ علامت ہوتی تھی کہ اللہ نے جہاد کو قبول کر لیا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب مشرکین مکہ کو اسلام کی دعوت پہنچی، مشرکین عرب کو، انہوں نے ایک اعتراض ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم
جو رحمت للعالمین ہیں، رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، ان کے لیے، ان کی امت کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ خاص رعایت یہ رکھی کہ قربانی کو ذبح کر کے اس کو آگ سے نہ جلایا جائے، بلکہ اس کا گوشت حلال کر دیا گیا۔ اس کا گوشت کھاؤ پیو، اس کے تمام اجزاء حلال ہو گئے۔ چنانچہ مشرکین مکہ نے ایک اعتراض یہ بھی کیا کہ یہ کیسے رسول ہیں، حتیٰ یاتینا، ہم تو اس پر ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ یاتینا بقربان تاکلہ النار، ایسی قربانی پیش کریں پہلے جس کو آگ آ کر کھا جائے۔ قرآن نے اس کا جواب دیا کہ تم بہانہ بازی کر رہے ہو، جن انبیاء کرام نے قربانیاں دی تھیں اور آگ نے ان کو قربانیوں کو جلایا تھا، تم نے ان کو کب مانا تھا، ان کی کب پیروی کی تھی، ان پر کب ایمان لائے تھے؟ اب جو تم اعتراض کر رہے ہو صرف بہانہ بازی ہے، اور اللہ کا حکم اب جاری رہے گا۔ چنانچہ رہتی قیامت تک اللہ نے یہ قربانی کا گوشت ہمارے اور آپ کے لیے حلال کر دیا۔ عید الاضحیٰ قربانی کے گوشت کی خوشیاں بھی لاتی ہے، قربانی کی لذتیں بھی لاتی ہے۔ اللہ تعالی ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے۔ قربانی کے اور ذی الحجہ کے مسائل ایک چھوٹے سے کتابچے میں دارالعلوم کی طرف سے چھپا کرتے ہیں، چھپ گئے ہوں گے اور وہ نقل تقسیم ہوتے ہیں، ان کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ قربانی ہر اس شخص پر، ہر عاقل بالغ مقیم پر واجب ہے۔ عاقل بالغ مسلم اور مقیم، مجنون غیر نابالغ پر قربانی واجب نہیں، مجنون پر دماغی طور پر جو معذور ہے اس پر بھی قربانی واجب نہیں، اور جو مسافر ہے اور مقیم نہیں ہے اس پر بھی قربانی واجب نہیں، اور پیسہ اس کے پاس اتنا ہو جس سے کہ وہ قربانی، یعنی نصاب زکوٰۃ جس سے بن جاتا ہے 52.5 تولہ چاندی، یا اس کی قیمت کے برابر جس کی ملکیت میں ایسا مال ہو جو ضرورت سے زائد ہے، اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان قربانیوں کو بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کاموں کو آسان فرما دے۔ فآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔